کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون 2021 کی خصوصی قربانی اپیل کے ساتھ اس وقت آپ کے میزبان سید عدنان خالد آپ کے درمیان حاضر ہے، اور ہم یہی درخواست آپ سے کر رہے ہیں احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، آپ ان لوگوں کا ساتھ دیجئے، ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھیے، اپنا کردار ادا کیجئے کہ جو اس وقت آپ کی امداد کے مستحق ہیں، کہ جو اس وقت آپ کی اس مدد کے مستحق ہیں۔ بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ جس حوالے سے ہم اس وقت آپ سے درخواست کر رہے ہیں، یوں تو احساس ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اور اپنی جانفشانی کو پیش کرتے ہوئے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں بالخصوص اس حوالے سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی کے حوالے سے ان لوگوں کی معاونت کریں اپنی قربانی کے ذریعے سے کہ جو آپ کی مدد و معاونت کے مستحق ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی ایسا مسیحا ان کے لیے اپنی مالی معاونت کو، اپنی قربانی کے گوشت کو پیش کر سکے، کہ جو ان کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ خوشیوں کا سامان ثابت ہو سکے۔ اور آج ہمارے ساتھ اس بزم معتبر کا حصہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وطن عزیز پاکستان کے خوش الحان، خوشگلو نوجوان ثنا خوان مصطفیٰ محمد ثقلین رشید، آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فما لما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اس سے ہم کیا منفعت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اون والا جانور ہو، دمبا ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اون والا جانور بھی ہے تب بھی اس کے ایک ایک بال پر اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربانی کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی حکمتیں ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے اسے بے حد پسند فرمایا ہے اور اسے اللہ رب العالمین کا بے حد پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ وہیں سرکار علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار حضور نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ جب جو جی چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے جس مد میں چاہتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے پسندیدہ عمل کی، قربانی کی، تو وہ اس عمل سے محروم رہتا ہے اور قربانی نہیں کرتا۔ علامہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے قبل، میں یہاں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے آپ کے ذریعے بھرپور ایک خلاصہ پیش کریں اپنے ناظرین کے لیے کہ صدقہ کیا ہے اور قربانی، یہ دو بالکل ہی جدا عمل ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ میں چاہوں گا کہ گفتگو فرمائیے، اور ساتھ ہی ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اسے کس قدر پسند فرمایا ہے اور نہ کرنے والے پر کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آیا ایسا شخص، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا توسل سے یہ عرض کروں گا کہ اصل میں لفظ صدقہ جو ہے یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اس کی بہت ساری شاخیں تصور کر لیں۔ صدقے کا بنیادی مقصد جو ہے، مفہوم ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ جی اچھا، پھر یہ صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کو کپڑے پہنا دینا، کسی مسکین کو مکان بنا کے دے دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اور واجبات شریعت جو ہیں ان کی تکمیل کرنا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ واجبات شریعت میں قربانی بھی داخل ہو جاتی ہے۔ واجبات شریعت کے اندر وہ
منت یا نظر جو بندے نے اپنے اوپر واجب کی تھی وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور دوسری شریعت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، چونکہ لفظ صدقہ ایک بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ جی اب دیکھیے، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی بچوں کی کفالت پر بھی خرچ کرو تو وہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ جی حالانکہ بندہ اپنی بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی ذمہ داری ہے اور محبت بھی ہے۔ بندہ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا، روتا ہوا، بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، ان کے لیے کھانے کے لیے لاتا ہے، ان کی دودھ کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے دوسری غذائی اجناس کو مکمل کرتا ہے، بالکل حالانکہ کیا اس نے محبت میں ہے، جی لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا اجر ہے۔ والدین کی ضروریات کو پورا کیا، یہ ان کی محبت تھی کہ والدین نے عالم بچپن سے اسے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، تعلیم دی، تربیت کی، آج یہ معاشرے کے اندر ہونہار بن کر اور قابل بن کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بالکل اب یہ بندہ اظہار تشکر کے لیے اپنے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی کفالت کرتا ہے، جی اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری، لیکن اللہ اس کو بھی صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صدقہ ایک انتہائی وسیع المعنی لفظ ہے، صحیح واجبات شریعت جو ہیں وہ بھی صدقے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، جی جی اور صدقے کا ایک بہترین رنگ تو یہ بھی ہے جو احساس کے ذریعے ہم قربانی پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں ایک تو اس کے اندر ایک وہ واجب مکمل ہوگا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمے لگایا تھا، کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زکوٰۃ اور قربانی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بندے پر تب فرض ہوتی ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہو اور وہ اس کی ضرورت سے اضافی ہو اور اس پر پورا سال بھی گزر جائے، ہوں لیکن قربانی جو ہے یہ صاحب نصاب ہو، ضروریات سے زیادہ ہو، لیکن سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص ہے بالکل غریب ہے، محتاج ہے، نادر ہے، ہوں لیکن عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز کے بعد اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، صحیح یا 12ویں کے عصر کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، قربانی اس پر واجب ہو گئی۔ صحیح ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس وقت نہیں بنتا، کیونکہ آخری لمحات میں اگر قربانی واجب ہوئی ہوں تو اس کی کیفیت اور ہوگی، وہ ایک اور مسئلے کی اور نوعیت میں ہے۔ حضرت اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس جانب رغبت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس جانب رغبت، جیسا کہ آپ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پیش کیا تھا جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ پھر ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، جی ہاں تو عیدگاہ کی طرف نہ آنے سے مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے، ہوں نماز نہ پڑھے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈانٹنے کا ایک طریقہ تھا، جی، ناراضگی کا اظہار کہ تم میرے پاس نہیں آؤ، پھر مجھے تم سے کوئی محبت نہیں جب تم واجبات شریعت ہی مکمل نہیں کرتے، بالکل مجھے تمہارے ساتھ کوئی چاہت اور عقیدت نہیں ہے کہ جب تم اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے۔ صحیح مقصد تو یہ تھا رب کو راضی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رزق عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی دولت دی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، پھر بھی اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں آپ خرچ نہیں کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ محبت کس چیز کی ہے؟ مجھے تو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جی ہاں تم میرے احکامات پر جب میں کہتا ہوں قربانی کرو، میں تمہیں دعوت پیش کر رہا ہوں، تم قربانی نہیں کر رہے، تو پھر میرے ساتھ محبت تمہیں قربانی تک نہیں لاتی، تو پھر تم اللہ کے ساتھ اطاعت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ بالکل اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ صحیح تو یہ قربانی جو ہے یہ در حقیقت بندے کے اندر دو جذبے لے کر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ عید قربان کے دن ہر شخص جسے اللہ نے صاحب استطاعت کیا وہ قربانی کرتا ہے۔ پھر جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت طریقہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں جانور کے، ان میں سے ایک گوشت کا حصہ فقراء، غرباء، مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے، قربانی کے گوشت کا ایک حصہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا جائے۔ جی ہاں تو اس کے اندر در حقیقت ایک دل کا درد اجاگر کرنا بھی مقصود تھا کہ قربانی آئے تو تم اپنی رزق حلال کی دولت کو نکال کر جانور خرید کے ذبح کر کے اس کا کھانا، اس کا گوشت غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں تک پہنچاؤ، ہوں
اس کا گوشت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو تاکہ تمہارے اندر باہمی اتفاق اور محبت پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ مقصود بھی تھا۔ ایک تو قربانی کا مقصد یہ ہو کہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جی ہاں دوسرا قربانی کا مقصود یہ ہوا کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی کفالت کا احساس دل میں یہاں اس اجاگر بات کرنا۔ کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے غریبوں کے کام آئے گی وہ رقم، تو یہی صدقہ بھی جی ہاں یہ جو اجتماعی قربانی ہے، جو قربانی کا فلسفہ ہے، وہ بھی تو یہی ہے نا۔ قربانی کا فلسفہ بھی یہاں پر یہی مکمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جانور انسان نے ذبح کیا ہے، تو اب تو بہرحال وہ ڈیپ فریزر کا ایک سسٹم ہمارے اندر آ گیا، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سارے جانور کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لینا اور پھر اس کو 2-2 مہینے تک چلانا شریعت کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو آپ دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں یہ پسند کروں گا کہ رات جب میں اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹوں تو اس کے اندر ایک ذرہ بھی میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دستور تو دیکھیے آپ، شریعت کا انداز تو دیکھیے، آقا علیہ السلام آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو قربانی کا اصل مقصد یہی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ جانور پورے کا پورا گھر میں محفوظ کر لیا۔ اصل فلسفہ تو یہ تھا نا قربانی کا کہ دوسروں کا درد اپنے دل کے اندر اجاگر کرنا، دوسروں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، تو وہ یہاں پر یہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں پورے سال کے اندر سوائے ان 3 دنوں کے پورے سال کے اندر آپ کے پاس مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی کو مکان بنا کے دے دیں، کسی کو آپ کپڑے پہنا دیں، آپ کسی کو نقد رقم دے دیں۔ کچھ خاص مواقع پر ہی یہ باتیں کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن خاص مواقع پر باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، جو کہ ہو نہیں سکتا، لیکن ناظرین محترم ایسا نہیں ہے یقیناً کہ اسلام اس حوالے سے ممانعت کرتا ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو محفوظ کر لیں، لیکن جب بات آئے گی اس کے اصل مقصد کی تو یقیناً وہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ مقصد یہی ہے کہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ناداروں اور معاشرے میں وہ لوگ کہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں ان کی کفالت کی جا سکے، وہ لوگ کہ جو سال بھر گوشت کی بنیادی سہولت سے، نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور اگر آپ ان لوگوں میں اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جب جو جی چاہتا ہے آپ کھا لیتے ہیں، تناول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے، تو یقین جانیے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شامل ہیں کہ جب جو جی چاہتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رات تو کھاتے ہیں تو صبح کا نہیں معلوم کہ صبح کو کیا کھائیں گے، صبح کو کھانا میسر بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو گوشت تو ایک کاسٹلی آئٹم ہے اس وقت ہمارے ہاں بازاروں میں، اور بہت ایسے لوگ موجود ہیں بہت سے کہ جو قلیل آمدنی والے افراد ہیں، چند ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ بیف خریدنا اور اسے کھانا کتنا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو پسند فرمایا ہے، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس عمل کو، اس راہ کو اختیار کریں، اور جس حوالے سے سرکار نے ارشاد فرما دیا اس کو ہم اپنی زندگی میں لازمی طور پر اسے اپنائیں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، ایک اور سوال اسی حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جہاں اس سے لوگوں کی اجتماعی طور پر مدد ہوتی ہے، لوگوں کو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، وہیں ہم اس کا دوسرا ایک پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس حوالے سے جو اس کا بنیادی پس منظر ہے وہ میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے بھی آپ بیان کریں کہ یہ قربانی کی فرضیت کس طرح سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کس طرح سے اپنے بندوں پر میں سمجھتا ہوں کہ جاری فرمایا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اعلان سے قبل، یعنی کہ اپنی نبوت کے اظہار سے قبل اللہ رب العالمین کے بڑے عبادت گزار تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جو اظہار کیا، اعلان نبوت کیا، تو اس کے بعد عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے بھی زہد اور تقوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال تھا، اور اسلام کے ظہور سے قبل
جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے احکامات پر عمل فرماتے تھے، اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی جی بہت سارے ابراہیمی مذہب کے احکامات تھے جو اللہ رب العالمین نے برقرار رکھے، ان میں سے قربانی بھی ہے۔ جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے تمہارے جد امجد کی طرف اشارہ فرمایا۔ جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا معروف ہے، جی ہاں اور بے شمار مرتبہ لوگوں نے سنا اور اس کو سمجھا بھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئے اور اللہ کے حکم سے آپ نے اس خواب کی تکمیل کا ارادہ فرمایا جو آپ نے دیکھا تھا، تو شیطان نے بارہا مرتبہ آپ کو روکنے کی کوشش کی جی ہاں کہ آپ یہ قربانی پیش نہ کریں، تو مقصد اس کا بھی قربانی سے روکنا تھا۔ صحیح تو اور بڑی اچھی نشاندہی فرمائی آپ نے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے جو روکا تو مقصد اس کا، اچھا وہ حضرت اسماعیل کی محبت میں نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ عرض کر دوں، جی جی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں بات نہیں کر رہا تھا کہ بھئی آپ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو ذبح کر رہے ہیں، صحیح۔ محبت یہ نہیں تھی، جی محبت یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی بجاوری سے آپ کو روکنا چاہتا تھا، جی ہاں وجہ اس کی یہ تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے بیٹے کے ساتھ محبت کی بات نہیں تھی۔ اس نے آپ کو بار بار یہ اشارہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام استقامت سے چلتے رہے، اور شیطان نے بار بار یہ یاد دلایا کہ خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ اس خواب کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی بات کی طرف میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، صحیح تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع نہیں کیا، حالانکہ عالم بچپن ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر، 7 سال کی عمر، 10 سال کی عمر یا 11 سال کی، مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال میں چونکہ وہ آیت مبارکہ ہے، علامہ صاحب ہم جی جی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ ایک کلام شامل کرتے ہیں ثقلین رشید کی آواز میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ثقلین کیا پیش کریں گے بھائی؟ ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام بسم پیش اللہ۔ کر رہا ہوں۔ جو لمحے سکون کے مدینے میں گزارا جو لمحے سکون کے مدینے میں گزارا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وطن میں اب تجھے کیسے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ وہ بستی
خرد نازاں ہائے ہائے کیا کہنا واہ 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 خدا من تار تار آئے کیا بات واہ واہ جبی ہو کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ وہی سجدے گزارا ہے قلم جب سے ہوا ہم احمد میں ادیب اپنا قلم جب سے ہوا ہم نعت احمد میں ادیب اپنا بہت رنگین ہوئے ناظرین گرامی ایک قدر وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلیتھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت یوں ہیں کہ ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آئیے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیجئے اپنے ان مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا کہ جو اس وقت آپ کی مدد و معاونت کے منتظر ہیں اور غریب ہیں، مستحقین ہیں، یتیم ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں کہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں. دو طبقات ہیں اس وقت معاشرے میں، اور ان دو طبقات کے اندر بھی اگر کیٹیگری کر لی جائے، دیکھی جائے، تو اس کے اندر بھی دو طبقات موجود ہیں. یعنی کہ ایک غریب طبقہ ہے اور ایک انتہائی غریب طبقہ ہے. ایک غریب وہ ہے کہ جو کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کئی دن فاقہ کشی کے عالم میں بھی گزار دیتا ہے. تو ناظرین محترم، اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ کہ جو خوشحال ہے، تو اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو
خوشحال لوگوں سے بھی زیادہ ایسے معاملات میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت عطا فرمائی ہوئی ہے اور انہیں خود اس بات کا احساس نہیں ہے کہ انہیں اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہم جو تقاضا کر رہے ہیں وہ ان خوشحال اور بے حد خوشحال لوگوں سے کر رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھیے اور ساتھ دیجئے ان لوگوں کا کہ جو غریب ہیں، مستحقین ہیں، اور وہ لوگ کہ جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کہ جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ رات تو کھایا ہے تو صبح کو کھانا میسر ہو سکے گا کہ نہیں۔ ناظرین محترم، سال میں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے عید قربان کا کہ جب لوگوں کو باعزت طریقے سے گوشت کی فراہمی میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہم ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہم عام حالات میں، عام زندگی میں اس حوالے سے اپنی نظر نہیں رکھ سکتے، ہر ایک کے لیے اپنی دسترس کو ممکن نہیں بنا سکتے، لیکن ہم اجتماعی قربانی کا یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ جو گوشت کی بنیادی نعمت سے سارا سال محروم رہا کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی من پسند چیز کو کھا لینے کا اختیار رکھتے ہیں، جب جو جی چاہتا ہے آپ تناول کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں تصور کیجئے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں وہ نعمتیں میسر ہی نہیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، آپ کے دستر پر وہ ساری نعمتیں میسر ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اس کے مسائل کو دور کرنے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر دیتا ہے، اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس شخص کے بھی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کے معاملات کو ان جگہوں سے آسان فرما دیتا ہے کہ جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور احساس ٹرسٹ یقیناً اس حوالے سے بہت ہی پختہ یقین رکھتا ہے، اور احساس ٹرسٹ کے بانیان، احساس کے نمائندگان، احساس کے تمام کارکنان کے جو آن دا گراؤنڈ، آن دا فیلڈ جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک ایک شخص لائق تحسین ہے، اور اس کا اسی بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی آسان کرے گا، ان تمام لوگوں کی مالی مدد و معاونت میں اپنا کردار ادا کرنے کے صدقے و توفیل۔ اور یقیناً ہمیں اس تمام کار خیر میں جو لوگوں کا، آپ کا، پورے دنیا سے ہمارے جو ڈونرز ہیں، ان کا جو تعاون حاصل ہے وہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اس وقت یہی ریکوائرڈ ہے کہ آپ آگے بڑھیے اور اپنا کردار عملاً ادا کیجئے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں، ناہید صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ۔ جی میں اب قربانی کے لیے پے کرنا چاہتی ہوں، گوٹ کے لیے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پے کرنا چاہتے ہیں، قربانی میں ہی حصہ ڈالنا چاہیں گی یا پوری قربانی ایک جانور کی کرنا چاہتی ہیں، یہ فرمائیے گا۔ میں ایک جانور کی نا پوری گوٹ کی $165 آپ نے بتائی ہے۔ جی $525 ہے۔ جی $525 ہے، اگر آپ $US میں سے پے کرنا چاہتی ہیں۔ جی آپ نے اس پہ بتایا ہوا نا 165۔ 165 جو ہے وہ گوٹ کا اماؤنٹ ہے، آپ گوٹ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت گوٹ کے شکریہ۔ لیے پے کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول فرمائے اور آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو اس وقت احساس ٹرسٹ کو ریکوائرڈ ہے، ہماری ضرورت ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے اس جانب اپنی توجہ کریں۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوگی یقیناً، کیونکہ یہ وہ قربانی ہے کہ جس کا گوشت انسان کو براہ راست حاصل نہیں ہو رہا ہے، جس سے انسان کو کوئی منفعت درکار نہیں ہے۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو آپ خالصتاً اللہ کے بندوں کو پیش کر رہے ہیں، ان بندوں کو پیش کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ بظاہر خود جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور ان دونوں طبقات کے درمیان ناظرین محترم احساس ٹرسٹ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ دو طبقات کو ملانے کے لیے احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے کہ جو امیر ہیں اور جو غریب ہیں، جو مدد کے لیے منتظر ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ کا یہ عمل انتہائی لائق ستائش ہے، اسی جذبے کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں، آگے بڑھ کر
اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہی دین ہے اور یہی دین کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ فرمان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت میں. یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمیں سرکار نے جس طرح سے پسند فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مالی مدد و معاونت کے حوالے سے، یہ سارے معاملات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، علماء اکرام اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. ہمیں صرف اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس پینڈیمک کی سچویشن میں خاص طور پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ ایچ شیئر کسی بھی بڑے جانور میں کرنا چاہتے ہوں تو 55 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، اور US ڈالرز میں آپ ادا کرنا چاہتے ہوں تو 75 US ڈالرز میں آپ ایک بڑے جانور میں اپنا قربانی کا حصہ شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک مکمل گائے فل کاؤ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 385 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور 525 US ڈالرز میں آپ ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایچ گوٹ قربان کرنا چاہتے ہیں تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 165 US ڈالرز میں آپ گوٹ کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ بھارت کے وہ مقامات، وہ حصے کے جہاں پر قربانی کرنا لوگوں کے لیے ممکن ہے، ان جگہوں پر احساس ٹرسٹ جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے. ایچ شیئر اگر آپ کرنا چاہتے ہوں قربانی کے جانور میں 25 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، اور US ڈالرز میں اگر آپ کرنا چاہتے ہوں تو 35 US ڈالرز میں آپ ایک جانور میں قربانی کا حصہ پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، مکمل جانور قربان ہو سکتا ہے 175 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور 245 US ڈالرز میں. اگر آپ ایچ گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان بھارت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 175 US ڈالرز میں آپ ایک ایچ گوٹ کی قربانی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ شیپ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں آزاد جموں کشمیر میں تو 145 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 205 US ڈالرز میں آپ اس قربانی کو کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، اور اس تفصیلات کو یقیناً بیان کرنا ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس حوالے سے اس کے جو ہمارے اسٹینڈرڈ پیکیجز ہیں قربانی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھرپور آگہی ہو. علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے قربانی کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ نے کچھ ارشادات فرمائے تھے بریک پر جانے سے پہلے. میں چاہوں گا وہیں سے آپ اپنی بات تو کنٹینیو کریں. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قربانی کا معاملہ پیش آیا، بعض محدثین نے 7 سال 9 سال یا 11 سال ذکر کی ہے. تو اسی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے کا معاملہ تھا، قرآن پاک نے اس ماجرے کو ذکر کیا کہ فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ ایسی عمر تھی کہ یعنی کہ مضبوط ہو گئے وہ 7 سال یا 10 سال کی عمر میں. تو یہ وہ عمر ہے جب ہمارے بچے بھی کھلونوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، صحیح کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. صحیح. فانظر ماذا تری، کہ اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کچھ ارشاد فرما اس پر. کمال کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہے ہیں جس کی عمر مبارکہ بھی 7 یا 9 سال ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ فانظر ماذا تری، تو اس کے بارے میں کیا رائے. بچہ تو یہی کہے گا نا ابو جان اب کن خوابوں کے چکر میں ہیں، صحیح. بچہ تو یہی کہے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھنا یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ عالم بچپن میں بھی سب لوگوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے. صحیح. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب بھی تو ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا فانظر ماذا تری، جی. قال یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجئے. سبحان اللہ. سبحان. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حکم پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری گردن پر چھری چلے گی، اللہ. لیکن عرض کرتے ہیں کہ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، سبحان. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر
اللہ کے حکم سے منہ پھیر لوں. آپ چلیے، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیاری کیجئے. مجھے بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اگرچہ اظہار بعد میں ہوگا، لیکن میں آپ کو صابرین میں سے ملوں گا. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وسعت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے کمالات ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے کن فرما کر عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا فرما دیا، جی. تو اللہ نے ان ارواح کی طرف نظر فرمائی جو سب سے بہترین قلب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کے لیے جدا فرما لیا، سبحان اللہ. سب سے بہترین لوگوں کو. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سب سے ممتاز اور جدا قلب بھی عطا فرماتا ہے، عقل بھی عطا فرماتا ہے، الغرض کہ ان کی بصارت، ان کی قوت گویائی، ان کی سمجھ بوجھ ہم جیسے لوگوں سے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے. وہ ہم جیسے نہیں ہوتے، وہ انتہائی اعلیٰ، عرفہ، ممتاز، مشرف اور جدا ہوتے ہیں. اس لیے حضرت اسماعیل 7 سال کی عمر کے اندر بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، حکم دیا اسے پورا کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنے کا جو معاملہ ہوا، چھری چلائی گئی آپ کی نازک سی گردن پر، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے چھری کو حکم ہوا اور چھری کند ہو گئی، اور جبریل امین جنت سے ایک قبشہ یعنی کہ ایک بکرا لائے، مینڈھا یا دمبا وہ لائے، اور لا کر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا. صحیح. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور دمبا ذبح کیا گیا. پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوگی کہ ہر سال اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی فرماتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، ان کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کو زندہ رکھا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر عمل کیا. آپ اندازہ فرمائیے، وہ میں حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے احساس کے پروگرام کے ساتھ اس کی مطابقت آپ دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال یہ عمل کیا کہ مختلف گائے اور دمبے صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرمائے. اچھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تم لے جاؤ اور جا کر اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. تو گویا کہ یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ جانور خرید کے کسی غریب اور محتاج اور فقیر کو پیش کر دے کہ تم اسے اللہ کے نام پر قربان کرو. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر لانے والا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو یقیناً رب کائنات اسے بھی اجر عطا فرمائے گا اور اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. علامہ صاحب، اس گفتگو کو آپ کی سننے کے بعد ہمارے ناظرین محترم دنیا بھر سے ہماری اس اپیل کی جانب، احساس ٹرسٹ کی اس قربانی اپیل 2021 کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں اور ہماری صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں. اور یہ انتہائی خوشائند بات ہے. اللہ رب العالمین ہر شخص کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ نیکی کے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے. محمد ابراہیم صاحب نے ہمارے ایک ویور ہیں کہ جنہوں نے 2 گائے کا حصہ پیش کیا ہے، 2 گائے مکمل پیش کی ہیں ہندوستان ہمارے پڑوسی ملک کے لیے، کہ جہاں پر احساس ٹرسٹ جا کر قربانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اجتماعی قربانی کا وہ گوشت وہاں پر ان مقامات پہ کہ جہاں پر ممانعت نہیں ہے اور وہاں پر لوگ مسلمان جہاں رہتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں، ان مقامات پر جا کر احساس ٹرسٹ الحمدللہ گزشتہ کم و بیش کچھ سالوں سے یہ سلسلہ اب ہندوستان میں بھی شروع کیا ہے احساس ٹرسٹ نے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ، اور لوگ اس سے بہت سراہتے ہیں. اور محمد ابراہیم صاحب نے 2 گائے ماشاءاللہ پیش کی ہیں ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے، بسنے والے اپنے مسلمان بہن بھائیوں مستحقین کے لیے. اللہ رب العزت آپ کا دینا قبول و مقبول فرمائے. اور آپ نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، تو میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ خصوصی طور پر محمد ابراہیم صاحب کے لیے، احساس کے تمام ڈونرز کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین، محمد ابراہیم صاحب نے اور ہمارے دوسرے متعلقین افراد نے جو قربانیوں کے حصے پیش کیے یا جنہوں نے مکمل جانور پیش کیا، رب ذوالجلال انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے بدلے میں ان کا صحیح اجر عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے واسطے سے تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں
قربانیوں کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں بھرپور انداز میں اس کار خیر میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں دین کے راستے پر سعادت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے تمام ڈونرز کو سلامت رکھے۔ ابراہیم صاحب آپ کے لیے خصوصی طور پر بہت سی دعائیں، اور یہ یقین جانیے کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے چنیدہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کے لیے، کیونکہ ہم نے تو یہ سرکار کا فرمان سن رکھا ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ جو اس کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، اس کی مخلوق کی کفالت کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ، اپنا توشہ شامل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات دن، اعلانیہ طور پر اور چھپا کر، مخفی طور پر بھی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے اس کا بہترین اجر موجود ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ بروز قیامت ان لوگوں کے دلوں میں نہ کوئی رنج ہوگا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ ثقلین رشید موجود ہیں، اور ثقلین آپ کی آواز اور آپ کے انداز کے یقیناً ہم اور ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین معترف ہیں۔ آپ کی آواز میں خوبصورت کلام سرکار کی بارگاہ میں شامل کرتے ہیں، کیا پیش کریں گے؟ رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ عطا حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور آپ سے سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ
کہاں میری میری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یہی بات واہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ سے اشک بار آپ سے ہے سبحان اللہ حضور میں میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد ثقلین رشید اپنا نذرانہ عقیدت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے. ناظرین گرامی قدر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون 2021 کی خصوصی قربانی اپیل کے حوالے سے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں نے اس کلام سے قبل بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی باسعادت ویور کہوں گا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی محمد ابراہیم صاحب نے 2 گائے پیش کی ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کے لیے وہ لوگ کہ جو وہاں پر غربا ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں وہ لوگ کہ جو نہیں کھا سکتے گوشت ان لوگوں کو انشاءاللہ گوشت پہنچے گا احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور ہم نے اس کلام سے پہلے محمد ابراہیم صاحب کے لیے خصوصی طور پر علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ صاحب نے خصوصی دعا بھی فرمائی محمد ابراہیم صاحب کے لیے اور ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے احساس ٹرسٹ شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس کار خیر میں اس طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ایک نہیں 2 گائے آپ نے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل کس درجے پر قبول ہوگا یقیناً یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اس کی رحمت ہی کو اس کا علم ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتا اس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ہے کہ آپ نے کس قدر اجر و ثواب حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے کہ جو اس کی مخلوق کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنے دل کھول کر اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اور یہی وقت کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس وقت ARYQ TV سے کنیکٹڈ ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ویسے ہی بہت متاثر ہیں یوں کہہ لیجئے کہ جن کے اندر کچھ سکت باقی تھی ان کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں کاروباری حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ایسے متاثر ہوئے کہ بڑے بڑے کاروبار ہم نے دیکھے کہ بند ہو گئے بڑے بڑے برانڈز کو میں جانتا ہوں کہ جو کلوز ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ ہمیں کیا نظر آتی ہے
کہ جب لوگ خود نہیں کما سکتے، جب بڑے بڑے ادارے جب اس معاشی طور پر استحصال کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے امپلائز کو کس طرح سے سروسز پرووائڈ کریں گے، انہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ناظرین محترم، وقت بہت مشکل ہے اور ان مشکل حالات میں احساس ٹرسٹ نہ صرف اپنے طور پر شمع احساس کو روشن کیے ہوئے بلکہ جتنے اور بھی جو لوگ فلاحی طور پر اپنے کاموں کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور احساس ٹرسٹ جس خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں احساس ٹرسٹ الحمدللہ، میں اس بات کا بھرپور طور پر مشاہدہ کر رہا ہوں کہ دور جدید کا جو کنواں کہلاتا ہے، پانی کا ہینڈ پمپ، اس کی تنصیب کے حوالے سے احساس کی خدمات ہوں پاکستان کے دیہی علاقوں میں اور ان علاقوں میں جو کہ شہری علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر پانی کی عدم دستیابی کے سبب لوگ بے حد متاثر ہوا کرتے ہیں، بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے معاملات ہوں، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے معاملات ہوں اور دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں، اور جو اولیاء اللہ کا بھی درس رہا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، جو ہمارے ہاں اولیاء کاملین کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی فلسفہ رہا ہے کہ جب کسی درگاہ پر کوئی سائل، کوئی فقیر آیا کرتا تو پہلے اسے کھانا کھلایا جاتا، اس کے بعد اس کی روحانی جو اس کی جو کہہ لیجئے کہ تشنگی کو دور کرنے کے معاملات ہیں، اس کی روحانی تعلیمات جو اس تک منتقل کرنی ہے، وہ اس کے بعد ہے پہلے کھانا کھلانا۔ اسلام نے کس قدر کھانا کھلانے کو اہمیت دی ہے ناظرین محترم۔ سرکار کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ شخص دسترخوان سے کھانے والا اٹھتا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ سارے عوامل جو ہیں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں، اور یہی مذہب اسلام، ہمارا مذہب ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں سے، یہ اپنے پیرووں سے بنیادی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ ہر شخص پر کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد ہیں، اور اگر انسان اسے سمجھے تو ناظرین محترم بالخصوص یہاں ہم مخاطب انہی لوگوں سے ہیں کہ جو معاشرے کے وہ افراد ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اپنے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آئیے یہ دعوت فکر، یہ دعوت عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ آگے بڑھ کر اپنا جذبہ اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت ان لوگوں سے اس کا ثبوت دیجئے اور اسے پیش کیجئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں علامہ صاحب کی جانب بھی آؤں گا، اور ساتھ ہی احساس کی خدمت کے حوالے سے جو احساس گزشتہ کم و بیش 1 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ احساس کسی موقع پر پیچھے ہٹا ہو۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احساس ٹرسٹ بھرپور طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ خود ہمارے نمائندگان جو ہے مویشیوں کو خریدتے ہیں جا کر، اور اس کے بعد ان کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے ہمارے جو فارمز بنے ہوئے ہیں وہاں پر، اور انہیں رکھا جاتا ہے۔ اور جس طرح کے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو قربانی کے عین موقع سے کچھ دن قبل اس کی خریداری کی جائے، اسے لا کر رکھا جائے، اس کی یوں کہہ لیجئے کہ کفالت، یا اس سے مناسب لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ اسے لا کر اس کی نگہداشت کی جائے اور اسے فیڈ کیا جائے تاکہ اس سے جو ہے انسان کی روحانی طور پر انسیت بھی قائم ہو سکے۔ تو ناظرین محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع کیے ہوئے ہے، اور آپ کو بھی یہی دعوت فکر و عمل احساس ٹرسٹ پیش کر رہا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ ہمارے علماء اکرام کی موجودگی میں قربانی کا یہ تمام عمل جو ہے ہوتا ہے۔ اور عید قربان کے موقع پر جہاں پر لوگ اپنی اپنی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں، وہیں ہماری پوری ٹیم عید قربان کے موقع پر اس قربانی گاہ میں موجود ہوتی ہے، ہمارے علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، احساس کا مکمل پینل موجود ہوتا ہے، ہمارے نمائندگان، کارکنان اور ہماری جو ٹیم ہے فائنینشلی حوالے سے جو کہ وہاں پر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہوتی ہے، دیگر حوالوں سے بھی۔ تو یقیناً وہ ایک شخص لائق تحسین ہے، اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ پھر گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہ ایک بہت وسعت پذیر معاملہ ہے، کس انداز سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے ایک ایک فرد تک، اور اس مستحق تک کہ جو گوشت کا در حقیقت مستحق ہے۔
اور تمام معاملات، گوشت کو کاٹنا کس طرح سے ہے، بنانا کس طرح سے ہے، قصابوں کے لیے بھی یقیناً بھرپور رہنمائی کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام. اور ناظرین محترم، احساس وہ ادارہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جو اپنی شفافیت کے حوالے سے، اپنے معیار کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور اپنے ڈونرز میں ایک ان کے دلی طور پر ان کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے ان کے دلوں میں، اور دلی طور پر باعث سے احترام ہے احساس ان لوگوں کے لیے کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر خلق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اور احساس ایک باوقار ادارہ ہے، احساس ایک بھروسے مند ادارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہوں. زندگی کے مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ احساس اس وقت اپنی خدمات سے لوگوں کو مستفید کر رہا ہے. آپ کے دیے ہوئے عطیات ہی اس حوالے سے ہمارے لیے بہترین مدد و معاونت کا ذریعہ بنتے ہیں. علامہ مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. علامہ صاحب، یہ گفتگو اس قدر میں سمجھتا ہوں وسعت پذیر ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، بات کی جاتی رہے، اس مضمون کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ خدمت خلق کتنا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ ہے. پھر اس کے بعد قربانی کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس سے کس طرح امت مسلمہ مستفید ہوتی ہے. آپ کیا فرمائیں گے احساس سے کردار کے حوالے سے کہ احساس عید قربان کے موقع پر بھی، کہ جہاں ہم نے آپ کے ساتھ اور دیگر کئی حوالوں سے موضوعات پر پروگرام کیے ہیں، اب احساس قربانی کے حوالے سے بھی کس قدر ہمیں فعال نظر آتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، گو کہ یوں کہہ لیجئے کہ فوراً اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہ پراپر ایک ورک ہے، یہ بہت بڑا ورک ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں قربانی کی بات ہے اور سنت ابراہیمی کی بات ہے، تو ایک تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی ہو جائے. جی سبحان اللہ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دسترخوان پر کھانا تب کھاتے تھے جب کسی بھوکے کو لا کر ساتھ بٹھا دیتے. ایک مہمان ان کے دسترخوان پر ہوتا تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے، اگر کھانا کھلانے کے لیے کوئی مہمان دستیاب نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. اتنی رغبت تھی کھانا کھلانے کی طرف. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ایک واقعہ جو خاص طور پہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقے سے ان کو نکالا گیا، نمرود ان کے مقابلے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آئے، تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں آ کر ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا. تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر جانور تھے، بکریاں اور گائے ان کے پاس کثیر تعداد میں تھیں. اور یہ سیرت نگار اور جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مال مویشی کے حوالے سے بھی بڑے معروف تھے. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ راستے میں ایک قافلے کے گزرنے کا جو راستہ تھا جو فلسطین کی طرف جاتا تھا، اب راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آنے والے قافلے کے لوگ رکتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ کے ساتھ ان کی تواضع فرماتے تھے. تو وہ مقام جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنا ڈیرا بنایا تھا نا، وہ حلب ابراہیم کے نام سے مشہور تھا. آج بھی حلب کا علاقہ جو ہے یہ اسی یاد کو تازہ کرتا ہے. حلب کا معنی دودھ ہوتا ہے، تو حلب ابراہیم کے نام سے معروف تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی کہ مہمان کو ساتھ بٹھاتے تھے، اسے 26ویں سپارے کے بالکل آخری آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو لاتے، اس کو بٹھاتے، پھر اس کو کھانا کھلاتے، اس کی معیت میں خود کھاتے تھے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ عید قربان پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے احساس کے پلیٹ فارم پر قربانی کریں، اور ہمارا تصور یہ ہو کہ ایک تو ہماری قربانی بھی ادا ہوگی، دوسرا تصور یہ ہو کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ضرورت مند لوگوں کو ہم یوں تصور کریں کہ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی اس قربانی کو کتنی جہتوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں منظوری حاصل ہوگی. ایک تو بطور قربانی، پھر اس کے بعد بطور صدقہ، اور پھر اس کے بعد غریبوں، یتیموں، محتاجوں کو کھانا کھلانے کا اجر. اللہ رب العالمین کتنے مختلف انداز میں آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور واقعی ایسا ہے کہ احساس کے پلیٹ فارم پر جہاں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، تھر میں چلے گئے اور کشمیر کے علاقے ہو گئے. تھر کے علاقوں میں تو خیر
جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے. جی آپ اندازہ کریں کہ پانی کتنی عام سی چیز ہے, بنیادی ضرورت ہے. بنیادی ضروریات میں یہ داخل ہے, اور وہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں. وہ کئی کئی کلومیٹر دور سے پانی کی ہم کین بھر کے دیکھتے لاتے ہیں ہیں. فوٹیجز کے ذریعے کہ وہ گھڑوں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہ جو لا کر. پانی بھی تو آلودہ ایسے ہوتا ہے. انداز میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کھانے کے لیے گوشت کہاں سے دستیاب ہوگا. وہ تو بیچارے دالیں اور چند سبزیاں بمشکل کھاتے پیتے ہیں. جی ہاں. ان کو اگر تازہ سبزی بھی مل جائے تو ان کے لیے بڑی غنیمت کی بات ہوتی ہے. جی ہاں. تو ان لوگوں تک اگر گوشت پہنچا دیا جائے عید کے دنوں میں, کتنی بڑی نعمت. کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے اس کے اندر. جی ہاں. کشمیر کے علاقوں میں ہو گیا, اور وہ پہاڑی علاقے ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں غربت بھی ہے, افلاس بھی ہے. انڈیا کے اندر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر افلاس ہے, تو اگر وہاں پر پانی بھی پہنچا دیا, راشن وغیرہ رمضان المبارک میں تقسیم ہوتے ہیں, سحری افطاری کا اہتمام ہوتا ہے جی ہاں. وہ احساس کے پلیٹ فارم پر, تو احساس عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں بھی آگے بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہے. یہ خشک راشن کی طرح نہیں ہے جی ہاں. کہ آپ نے اس کو سیو کر دیا, سٹور کر دیا, آپ کل جا کے تقسیم کر دیں جی ہاں. گے. جی ہاں. ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے کہ جانور ذبح بھی ہوگا, وہاں پر کٹے گا بھی صحیح, اس کے بعد اس کے مختلف تقسیم کے پارچے حصے بنائے جائیں گے, پھر اس کو خراب ہونے سے قبل پہنچانا بھی ہے. جی ہاں. راشن بیگ وہاں ان کے محتاج لوگوں کے گھروں تک پہنچانا بھی ہے, تاکہ وہ ایک تو عید والے دن اچھا کھانا کھا سکیں, جی. اور دوسرا ہماری یہ نعمت ضائع نہ ہو علامہ سکے. صاحب میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ احساس کی انفرادیت اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ گوشت کو پکانے کی بھی سکت نہیں رکھتے, جو استطاعت نہیں رکھتے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے مرچ مسالے اور دیگر عوامل جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بھی ایک اخراجات کی صورت میں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں, تو احساس پکایا کھانا بھی لوگوں تک پرووائڈ کرتا ہے. یہ اس سے بھی بڑی ایک دولت ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جی. اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ احساس کے نام پر جی. بہت سے احساس کرنے والے احساس کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ناظرین, ہمارے محبت کرنے والے, احساس جو ہے یہ لوگوں کے درمیان میں ایک برج کا کام کر رہا ہے, ایک پل کا کام کر رہا ہے. تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لوگ ہمارے ساتھ بڑے بھرپور انداز میں ساتھ دیتے ہیں, تو یہ اللہ کا فضل ہے. بے شک بے شک. ناظرین محترم, بات تو صرف یہی ہے کہ کون پوچھتا ہے کسی کو, کون کسی کا خیال رکھتا ہے, کون کسی کی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بارے میں خبر گیری کرتا ہے. یہاں تو لوگوں کی زندگی اس قدر مصروف ہے کہ آدمی صرف اپنے بارے میں سوچ لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچ لیتا ہے. یہی زندگی ہے, یہی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے, یہی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. دیٹس اٹ. یہی زندگی ہے ہمارے ہاں لوگوں کے لیے. لیکن اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو غریب ہیں, مستحقین ہیں, نادار ہیں, جو واقعتاً ضرورت مند ہیں. ہمیں دیکھنا ہے اپنے اس پڑوسی کو کہ کہیں وہ پڑوسی غربت و افلاس کے سبب بھوکا تو نہیں سو جاتا ہے. احساس کرنا ہے. شمع احساس ٹرسٹ نے روشن کی ہوئی ہے, اور ہر پلیٹ فارم پر الحمدللہ احساس لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے, متوجہ کر رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے احساس کیجئے, کیونکہ احساس ٹرسٹ کے نمائندگان میں, کارکنان میں احساس باقی ہے. اور احمد فراز کا یہ شعر بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیونکہ اپنے اطراف میں دیکھ کر ہم بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ حالات بہت کشیدہ ہیں, یا حالات بہت ناساز ہیں, حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں, اور بہت ایسے اصطلاحی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کر لیتے ہیں, لیکن عملاً آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت آج تشریف فرما رہے رات کے اس پر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی صاحب, دامت برکاتہم العالیہ. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو, بزم معتبر کو رونق بخشی. محمد ثقلین رشید بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہے سرکار کی بارگاہ میں. اللہ آپ کا بھی پڑھنا قبول و مقبول فرمائے. آپ دونوں احباب کی آمد کا بہت شکریہ. اور ناظرین گرامی قدر, آخر میں ہم ثقلین رشید کی آواز میں ایک اور کلام شامل کریں گے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو پروگرام احساس ٹیلیتھون 2021 قربانی کی اس خصوصی اپیل کے ساتھ اجازت دیجیے, اور اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب جہاں رہیں شاد و آباد رہیں. آنے والی عید الاضحیٰ آپ سب کے لیے باعث خیر و برکت ہو, باعث مبارک ہو. اللہ نگہبان. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا
فرقت دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے سبحان اللہ، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. واہ واہ. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں. واہ واہ. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ